تو شریعت کا مسئلہ جو علماء نے بیان کیا ہے، 5 حروف آئے ہیں شعبان میں، ان 5 سے 5 صفتیں بیان کی ہیں، 5 سے 5 صفتیں بیان کی ہیں شعبان، شین، عین، با، الف، نون۔ یہ جدا ہیں، منقطع ہیں تو حروف ہیں، جب ایک دوسرے سے جڑ گئے تو شعبان ہے، ایک دوسرے سے جڑ گیا تو کیا ہے؟ شعبان ہے، الگ ہے تو حروف ہے۔ بس سمجھ میں؟ مگر علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر حروف سے ایک صفت، ایک تاثیر، ایک ہدایت، ایک سبق ملتا ہے۔ یہ 5 حروف ہے نا، مگر پھر بعد میں ہم طریقت کے معنوں پہ چلیں گے۔ شین، عین، با، الف، نون، 5 حروف ہے نا شعبان کے۔ تو علماء بیان کرتے ہیں شین کا لفظ جو ہے، جب ہمیں یہ مہینہ ملتا ہے تو شین صرف سے صرف شرافت لے کے آتا ہے۔ کیا لے کے آتا ہے؟ شرافت۔ اب شرافت کس کو کہتے ہیں؟ بے بد شریفوں کو معلوم نہیں ہے، یہ شریف زادوں کو معلوم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ شریف زادوں کو۔ شرافت کس کو کہتے ہیں؟ شرافت۔ یہ واحد متکلم ہے۔ شرافت ایک تائی لفظ ہے، اگر شرافتیں جمع ہو گئی تو اشرف۔ شرافتیں جمع ہو گئی تو کیا ہوتی ہیں؟ اشرف۔ جس شخصیت کے اندر ساری شرافتیں جمع ہو گئی تو وہ مشرف۔ کیا ہے وہ؟ مشرف۔ ایک ہے تو شرافت، ساری شرافتیں جمع ہیں تو اشرف۔ جس شخصیت میں ساری شرافتیں جمع ہو گئیں تو وہ مشرف۔ اب ہم کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر شرافت ہے یا ہم اشرف ہیں یا مشرف ہیں، پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ مگر قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکتائی پر، جس نے ہم کو چنا، جس نے ہم کو چنا اس کے حبیب کے لیے، ہم کو چنا اس کے رسول کے لیے، ہم کو چنا اس کے محبوب کے لیے۔ جب چنا تو اشرف بھی بنا دیا، مشرف بھی کر دیا، شریفت بھی عطا کی، اور سب کو ملا کر اشرف المخلوقات کا اعلان کر دیا۔ اشرف المخلوقات کا معنی یہ نہیں ہے اس میں سب کے سب ملے جھلے ہیں، نا۔ اشرف جس کے اندر خود مشرف ہو شرافتوں سے، مشرف ہو شرافتوں سے، یہ معنی ہے۔ اب شرافت کس کو کہتے ہیں؟ ذلیل کو نہیں بولتے، بدنامی کو نہیں بولتے، گمنامی کو نہیں بولتے، خطاوار و گنہگار کو نہیں کہتے، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، بغاوت کرنے والا، ڈاکے ڈالنے والا یا چوری کرنے والا، گالی غلوص دینے والا، چغلی کھانے والا، اس کو شرافت بولتے نہیں بولتے۔ شرافت ان ساری چیزوں سے پاک و منزہ ہے، ان ساری چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ سنگ دل پتھر دل والے کو نہیں بولتے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ظالم کو نہیں کہتے، جاہل کو نہیں کہتے شرافت۔ شرافت ان سب سے الگ ہے۔ شرافت کی خوبی وہ ہے جن خوبیوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نعمت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس کی عظمت ہے، اللہ اس کے رسول کی یاد ہے اور اس کا ذکر ہے، اور جس کے ساتھ وہ اطاعت کرتا ہے اسی کو شرافت، عزت،
اعزاز، وقار، بلندی، سر بلندی. بس سمجھ میں رہے؟ جیسے جیسے لوگوں میں اس کا اعزاز بڑھتا ہے شرافت کو لے کے، اور وہ اسی شرافت سے مشرف ہوتا جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ یہ شریعت ہے. کیا ہے یہ؟ شریعت. اب دوسرا حرف ہے عین. کیا ہے؟ عین. عین کا معنی ہے عبادت. کیا ہے؟ عبادت. اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ شاید میرے خیال سے عابد جانتے ہیں. کیا ہے؟ عابد جانتے ہیں. عبادت ہم کہتے ہیں نماز کو. عبادت ہم کہتے ہیں نماز کو. عبادت کہتے ہیں روزے کو. عبادت کہتے ہیں حج کو، طواف کو، سعی کو. عبادت کہتے ہیں زیارت کو. عبادت کہتے ہیں نا، عبادت. اور عبادت کہتے ہیں زکوٰۃ کو بھی، خیرات کو بھی، صدقے کو بھی. عبادت. مگر یہ جو عبادت شعبان شرافت کے ساتھ حرف عبادت عین پر آتا ہے، عبادت پر آتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اور ایسی عبادت جو رب کو راضی کرے. ایسی عبادت رب کو راضی کرے. ایسی عبادت جو رب کو راضی کرے. اور ایسی عبادت دکھاوے کی جو لوگوں کو راضی کرے. بس سمجھ میں آیا؟ مگر شعبان عبادت کی خوشخبری لاتا ہے. عبادت کی خوشخبری لاتا ہے. اور اس کے بعد آیا حرف با. با سے معنی ہوتا ہے بر کا. بر کا معنی ہے نیکی. کیا معنی ہے؟ نیکی. اب نیکی کس کو کہتے ہیں؟ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے اچھا ہی جانتے ہیں. نیکی کس کو کہتے ہیں؟ نیکی. ہر وہ اچھا کام نیک کہلاتا ہے. ہر وہ سچائی نیکی ہے. ہر وہ یار و مددگاری نیکی ہے. ہر وہ بھائی چارگی نیکی ہے. ہر وہ لفظ خیر نیکی ہے. چلتے چلتے کوئی یتیم سامنے آ گیا، مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ دو نا، نیکی ہے. راستے سے پتھر ہٹاؤ، نیکی ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ نیکی. اپنے بیوی بچوں سے خوشی بانٹو، اچھی باتیں کرو تاکہ خوش ہو جائیں، نیکی ہے. ماں باپ کا چہرہ مسکراتے ہوئے دیکھو، نیکی ہے. محبت کو بانٹو، دشمنوں میں بانٹو، نیکی ہے. دوستوں میں بانٹو، نیکی ہے. نیک. ایسا کام کرو جس کو چار پسند کر لے، نیکی ہے. بات سمجھ لیں؟ تو شعبان نیکیوں سے ابھرا ہوا ہے، اس کی بھی بشارت دیتا ہے. اب اس کے آگے آیا حرف الف. یکتا. کیا ہے؟ یکتا. اب اس کے دو معنی بتائے. ایک ہے اہمیت کے، ایک ہے الہیت کے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اہمیت بمعنی جذبہ، ایمان. کیا ہے؟ ایمان، جذبہ، اختیار، حوصلہ. بات سمجھ میں آئے؟ یہ تمام کس کے پاس ہوں گے؟ اسی کے پاس ہوں گے جس کے پاس نیکی ہے. اسی کے پاس ہوں گے جس کے پاس عبادت ہے. اسی کے پاس ہوں گے جس کے پاس شرافت ہے. شرافت رکھنے کے بعد، عبادت رکھنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد اگرچہ جذبہ ایمان نہ رہا تو کچھ حاصل ہے وہ دعا. سمجھ میں ہے نا؟ ایمان کا جذبہ بھی، اس کی پختگی بھی، اس کی سرسبز و شادابی بھی ضروری ہے. یہ تیسرے حرف پہ آیا، چوتھے حرف پہ. اب رہا پانچواں حرف نون.
قرآن مجید میں ایک سورت ہے نون سے ہی شروع ہوئی، نون والقلم وما یسطرون۔ نون علماء نے نور سے مراد کی ہے۔ کیا معنی ہے؟ نور سے۔ کس سے؟ نور سے۔ نور کہتے ہیں اجالے کو، نور کہتے ہیں اجالے کو، نور کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کو، نور کہتے ہیں تاریکی کے دور ہونے کو، ظلمت کے دور ہونے کو، اندھیرے کے دور ہونے کو۔ نور، اللہ بھی نور، رسول اللہ بھی نور، دامن مصطفیٰ سے جو بھی وابستہ ہیں وہ بھی جہاں لفظ خیر ہے نور، محفل جہاں ذکر میں ہے نور، جہاں محفل ذکر میں ہے نور، کیونکہ ان محفلوں پہ فرشتے جو آتے ہیں نور، توحید و کلمات لے جاتے ہیں جو طبقات نور۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں پہ بھی اسی کا نور، زمینوں پہ بھی اسی کا نور۔ تو معلوم یہ ہوا جب زمینوں پر ہم جہاں محفل جما کر بیٹھ جاتے ہیں سارا نور ہی نور ہی نور۔ تو شعبان المعظم نور کی بھی بشارت دیتا ہے، یہ علماء نے بیان کیا۔